پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی کچھ آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہوتا ہے یہ سلسلہ، لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم قرآن کریم کی آیات پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے، بلکہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات جو آپ بھجواتے ہیں ہمیں بذریعے فون، بذریعے ای میل، بذریعے واٹس ایپ، بذریعے خطوط، وہ ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ خواتین و حضرات، بس دین کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے اور عہد سے جوڑنے کی کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنے اس پروگرام میں دہراتے رہتے ہیں یہ جملہ، یہ بات، یہ خیال کہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں ہماری، وہ سورہ انفال کی آیات 59 اور 60، 59 اور 60۔ کیا فرما رہا ہے اللہ ان 2 آیات میں؟ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ خواتین و حضرات، یہ بدر کا موقع ہے اور بدر میں کچھ لوگ، کفار میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، ڈر گئے تھے، وہ نہیں آئے، یا کچھ جو بچ گئے تھے چلے گئے تھے، اور ان کے ذہن میں کہیں یہ بات موجود تھی کہ وہ ہم ایسا کریں گے، دوبارہ آئیں گے اور مسلمانوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منکرین حق ہیں، یہ ہم کو نہیں ہرا سکتے، غلبہ اسلام ہی کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ مسلمانوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے یہ کتنا بہترین نسخہ اور کتنی بہترین آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ انفال کی آیت نمبر 59 میں یہ موضوع اور یہ مضمون بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج یعنی جوڑتے ہیں ہم حالات حاضرہ سے، لمحے موجود سے، آج بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ یلغار ہے اور مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، ان کو شکست دی جائے ہر میدان میں، لیکن یہ دین، اس دین کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کفار غالب آ جائیں دین پر، طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگلی آیت 60ویں آیت سورہ انفال۔ اللہ اکبر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے اسلحہ جمع کرو، ہتھیار جمع کرو۔ کیوں جمع کرو؟ تاکہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان پر تمہارا رعب ہو، ہیبت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جو خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، انفاق کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ خواتین و حضرات، یہ اسلحہ جمع کرنا، ایک سوال ہم رکھیں گے، ایک بڑا سوال ہے شاید یہ کہ جب اسلحہ جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کفار، ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس جو اہل دین ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا ایمان ہے، انہیں بھی اسلحہ جمع کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو کیا دونوں طرف قوت کو جمع کر لینا ہی فتح و شکست کا معیار ہے؟ یا اسلحہ جمع تو کرو لیکن نصرت الہی کی طرف نگاہیں مرکوز رکھو،
اللہ اکبر کو کیا بتایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم ایک سوال کی شکل میں رکھیں گے۔ قوت سے یہاں کیا مراد ہے؟ ہر زمانے میں قوت کا انداز بدل جائے گا۔ یہاں تو گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ گھوڑے تیار رکھو، تو آج فائٹر پلینز ہیں، یہ آبدوزیں ہیں، یہ بری بحری فضائی یہ طریقہ کار ہے جنگوں کا۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ جو سرحد کی حفاظت کرنے والا سپاہی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں۔ سرحد پہ کھڑا ہے، ملک کی حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کی وجہ سے مملکت میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ ایک آخری سوال، معاف کیجئے انٹرو لمبا ہو رہا ہے، آخری سوال، کیا دین قتل و قتال چاہ رہا ہے کہ وہ اسلحہ جمع کرنے کی بات کرتا ہے، یا دین صلح کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ سورہ انفال اور آیت نمبر 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام، یا حضرت
मसीह अलैहिस्सलाम। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092213452709। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092213430098। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, अल्लाह क्या फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये दोनों आयात जो अमन और जंग के उसूलों के हवाले से बड़ी ही अहम हैं और इस ऐसे मकाम पर आई हैं जहां अल्लाह करीम ने सूरह अनफाल के अंदर ग़ज़वा बदर के ऊपर तबसरा भी फरमाया है और जो लड़ाई और जंग के उसूल भी बताए हैं और फ़लसफ़ा जिहाद भी है, जिहाद की तरगीब भी इसके अंदर है, फ़ज़ाइल भी इसके अंदर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हिस्सा है जिस मकाम पर ये दोनों आयात मौजूद हैं कुरान हकीम में, सियाक़ व सबाक़ के एतबार से भी और अपने पस मंज़र के एतबार से भी, ये अमन और सुलह और साथ ही साथ दूसरा जो उसका पहलू है जंग और लड़ाई, उन दोनों के उसूल बता रही। अब इसमें जब आप स्पेसिफिकली इसके सियाक़ व सबाक़ को देखते हैं तो इसके पस मंज़र में, यानी इन आयात के पीछे जो आयात हैं वहाँ अल्लाह करीम ने उन मुआहिदों का जिक्र किया है जो मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ अक़वाम मुआहिदे करती हैं। मुआहिदे की इस्लाम ने बड़ी अहमियत बताई है, कुरान ने बड़ी अहमियत बताई है और मुआहिदों की पाबंदी को बड़ा ज़रूरी करार दिया है, मुसलमानों के लिए भी दूसरों के लिए भी। लेकिन ऐसी अक़वाम हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा मुसलमानों के साथ बदअहदी करते हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि जब भी आप उनके साथ कोई मुआहिदा करते हैं तो वो आपके साथ अहद शिकनी करें और इसका इर्तिकाब करते आए हों। तो एक पीछे उसकी यानी बैकग्राउंड है कि आपको उसको तारीख़ी तौर पर उसका रिकॉर्ड आपको मालूम है कि ये बदअहदी करते हैं। तो उनके बारे में कुरान ने कहा कि आपको अगर मालूम हो कि ये फितरतन खाइन लोग हैं और ख़यानत करेंगे और पहले भी करते आए हैं, तो ऐसा डर हो तो आप उनके मुंह पे उनके मुआहिदे मारें और बिल्कुल क्लियर होकर खड़े हो जाएं। सुलह और जंग का मतलब इहानत नहीं है इस्लाम की या मुसलमानों की, या तजलील नहीं है जहां आप इंसल्ट महसूस करते हैं कि कोई शख्स मुआहिदे की पाबंदी नहीं करता या कोई कौम मुआहिदे की पाबंदी नहीं करती तो फम भी दिले ही मिला सवाइल, तो उनके मुंह पे दे मारो बराबरी की सतह पर, कोई जरूरत नहीं है मुआहिदा रखने की। ये अल्लाह करीम ने इससे पीछे यह इरशाद फरमाया। अब यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकली ये आयत है कि वो जो काफिर हैं वो ये ना समझे कि वो निकल गए हैं। सबकू का आपने तर्जमा किया बाजी ले गए, ये बिल्कुल ठीक है, ये बात, ये तर्जमा भी दुरुस्त है। और सबकू का मुतरजमीन ने और मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ माने किए हैं, जिसमें से दो मारूफ बातें हैं। एक तो ये बाजी ले गए, आगे निकल जाना, मुसाबकत आगे निकल जाना ही होता है। एक ये है कि वैसे निकल जाना, यानी मुसलमानों के हाथ से निकल जाना। लिहाजा चूंकि ग़ज़वा बदर के पस मंज़र में बात हो रही है तो इससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक वो काफिर हैं जो उस दिन ग़ज़वा बदर से बच के निकल गए थे और वो जिंदा वापस चले गए थे। लिहाजा उनको ये कहा जा रहा है कि वो जो काफिर यहां से जिंदा बच के निकल गए हैं वो ये ना समझें कि वो निकल गए हैं और वो अल्लाह की पकड़ से दूर चले गए हैं, या ये कि उनको अब कोई खतरा आगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो क्लियर और इस बात के बारे में खातिर जमा रखें कि वो कभी भी हरा नहीं सकते, इस्लाम को आजिज नहीं कर सकते, मुसलमानों को आजिज नहीं कर सकते। और ये उनको एक यानी ये स्पेसिफिक उसका तनाजुर है, खास तनाजुर है जिसमें उनको तंबीह की जा रही है कि वो ये ना समझे कि निकल गए हैं। और आगे फिर मुसलमानों को पॉलिसी बयान दिया जा रहा है कि कैसे करना है। अपना पूरा जो घोड़े तैयार रखो से मुराद ये है कि पूरा सामान जंग तैयार रखो, और सामान जंग तैयार रखना जंग करना नहीं होता। लिहाजा आप यूं समझ लीजिए कि दुश्मन ने पहली दफा यलगार की थी मदीना तैयबा की उस बस्ती पर पूरे अपने लाव लश्कर के साथ और कील कांटे के साथ। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। अब आइंदा के लिए उसूल ये बताया जा रहा है कि इन दुश्मनों को जो बिलों में घुसे हुए हैं या वो जो वाजे होकर मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पेकार हो गए हैं, इन सारे दुश्मनों का इलाज ये है कि आप अपने आप को मजबूत करें। जब आप मजबूत करेंगे तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जितनी आपके अंदर ताकत है आप उसको रखेंगे तो फिर ये दुश्मन जो है वो आपसे डरा रहेगा और फिर उसके बाद इस तरह की कैफियत पैदा नहीं होगी। गोया जो पॉलिसी यहां पे बताई जा रही है वो ये है कि इस्लाम की पॉलिसी बुनियादी तौर पर जंग करने की पॉलिसी नहीं है।
لڑائی ڈالنے کی پالیسی نہیں ہے. اسلام کی بنیادی پالیسی امن اور صلح کی پالیسی ہے. معاہدے کے ذریعے سے ہو جائے اور کسی بھی ذریعے سے ہو جائے، اس صلح کو اسلام برقرار رکھتا ہے اور اس کی پابندی کا حکم دیتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پابندی ضروری ہے. اور اس کے بارے میں مسند احمد کے اندر ایک بڑی شاندار حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی، کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی پیش قدمی شروع کر دی، اور آپ نے خیال یہ تھا کہ ہم معاہدے کی مدت ختم ہونے تک ان کے قریب پہنچ جائیں گے، اور جب جو ہی وہ معاہدے کی مدت ختم ہوگی ہم ان کے اوپر یلغال کر دیں گے. تو ارادہ یہ تھا. تو ایک صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تشریح ہے ان آیات کی کہ جو بھی دشمن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اس کے اندر جب ایک دفعہ معاہدہ ہو چکا ہے تو نہ اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوئی شک شامل کریں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکالیں یا اس کی مخالفت کریں جب تک وہ معاہدے کی مدت مکمل نہیں ہو جاتی، اور جب مکمل ہوگی تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سن کر، یعنی حدیث سن کر، انہوں نے پیش قدمی روک دی اور وہ واپس چلے گئے تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن چونکہ کافر معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے آتے ہیں تو ان کے خلاف ایک ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے، اور خاص طور پر جنہوں نے غزوہ بدر کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر یلغار کی تھی، ایسے دشمنوں کو نمٹنے کے لیے اسلحہ جمع کرنا اور یہ جنگی تیاری رکھنا یہ پالیسی کے طور پر بتا دیا. اور ان آیات کے بعد کی جو آیات ہیں وہ کلیئر کٹ یہ بتاتی ہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی بات کریں تو عین لڑائی کے اندر بھی آپ صلح کر لیں، اس لیے کہ لڑائی ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، لڑائی اسلام کا مطمع نظر ہے ہی نہیں. اگر وہ صلح کی بات عین لڑائی کے اندر بھی کریں تو صلح کر لیں. لہٰذا جو امن اور صلح اور جنگ اور لڑائی، ان دونوں کی کیفیات کے بنیادی اصول اور بنیادی حکمت عملی یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو تین باتیں سامنے آ گئیں، لیکن یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر آنے سے قبل ذرا جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 59، اس پر ذرا سی بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اور فرما دیجئے. آپ نے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ پورا بیان فرما دیا کہ بدر کا موقع اور جو لوگ شرکت نہیں کر پائے کفار میں سے اور یا شرکت کی چلے گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یا وہ بچ نکلے یا وہ بازی لے گئے. اللہ اکبر. دو باتیں یہاں پر، کیا مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یا ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے؟ بدر کا موقع تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اللہ اکبر. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے اس کو بھی جوڑیں گے. نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. اللہ اکبر. لیکن جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 59، کیا مسلمانوں کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ یہ کفر تم پر غالب نہیں ہو سکتا، تم ہی غالب ہوگے؟ آج سے ڈاکٹر صاحب ذرا جوڑ دیجئے، آج ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر کہ یار تمہارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ مسلمانوں میں سے یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ لگتا ہے کہ اس کام پر مامور ہیں کہ خاص طور پر نوجوانوں کو ہمارے بالکل مایوس کر دو کہ سب کچھ ادھر ہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ارشاد. دیکھیں بالکل درست آپ نے فرمایا، جو اپنے سوال کے اندر آپ نے بنیادی تھیسس اٹھایا ہے وہ بالکل درست ہے، اور قرآن کی آیت اسی مفہوم کو واضح کر رہی ہے. اور یہ صرف اس دور میں ہی نہیں بلکہ ہر دور کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطۂ عمل اور ایک خوشخبری ہی نہیں دے رہی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خوشخبری کے ساتھ ساتھ اور مسلمانوں کو ایک امید افزا پیغام کے ساتھ اس میں بنیادی طور پر تنبیہ اور انذار اور ڈراوا اور دھمکی ہے کفار کے لیے کہ کفار اپنے ظاہری کیل کانٹے کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے، اپنے ظاہری ٹیکنالوجیکل ترقی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، یا افرادی قوت کی وجہ سے، یا کوئی کسی ماحول کی ایسی ان کو کوئی غلبہ حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کی ظاہری مغلوبیت کی وجہ سے وہ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ڈومینیٹ کر گئے ہیں تو وہ قطعاً اس غلط فہمی میں نہ رہیں
اس لیے کہ مسلمانوں کا سرمایہ اصل میں اسلحہ نہیں ہے، مسلمانوں کا سرمایہ اصل میں افرادی قوت نہیں ہے، مسلمانوں کا سرمایہ تو ایمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ امت محمدیہ ہے، اگر یہ امت واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر یہ واقعتاً اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی امت ہے، تو یہ ظاہری جو جتنی چیزیں ہیں، ظاہری غلبے کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تو محض ایک دھوکہ ہے۔ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا الٹیمیٹلی، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن میں کئی جگہ پہ بیان کیا ہے جو اس آیت کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا ایک ان کا ایک شو آف کر رہے ہیں اور چند دنوں کا ایک عارضی غلبہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اصل میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سچویشن صرف اتنی نہیں تھی جیسے غزوہ بدر میں ہوئی کہ چند کافر نکل گئے یا کافروں کا غلبہ ہے، یا مسلمان جو تھے وہ جیسے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ ان کے پاس اسلحہ کم تھا، افرادی قوت کم تھی، افرادی قوت کے اعتبار سے 1/3 تھے ان کے، اور اسلحے کے اعتبار سے اور سواریوں کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسلحے کی زیادتی کے باوجود، افرادی قوت کی زیادتی کے باوجود اور سچویشنل اس ڈفرنس کے باوجود کہ ان کی بچ کر جانے والی افرادی قوت بھی مسلمانوں سے زیادہ تھی، تو اس کے باوجود وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں یا آگے نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سچویشن سے لے کر آج تک آپ مسلمانوں کی جو کفار کے ساتھ جنگیں ہیں یا جو جتنی بھی کفار کی دشمنی ہے اسلام کے خلاف، اس دشمنی کا آپ تجزیہ کر لیجئے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی آج تک نہیں جیتی جس میں مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ ہوں، بلکہ وہ جنگیں جیتی ہیں جہاں مسلمان افرادی قوت میں بھی کم تھے، اسلحے میں بھی کم تھے۔ اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کا سرمایہ اللہ کی مدد ہے، ایمان کی قوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا جانا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہے خوشخبری کا پہلو، اور یہ خوشخبری کا پہلو اگر آج کے دن سے جوڑے تو انیق صاحب آج کے دور میں جو سچویشن ہے وہ اس قدر گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ پوری ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، پورا دشمنان دین اور دشمنان اسلام جو ہیں، ہمارا پورا جو انٹرنیٹ کا نظام ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی جو سرویلنس ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی دور کی باتیں بتائیں، اور جس طرح کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور یوں لگتا ہے کہ وہ دجالی فتنہ سب کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور کب وہ دجال آئے گا وہ تو اگلی بات ہے۔ لیکن سچویشن اس قدر جا رہی ہے کہ ہماری جو نہ تو کوئی ہماری موومنٹ محفوظ ہے، نہ ہماری کوئی گفتگو محفوظ ہے، نہ ہماری کوئی سرگرمیاں محفوظ ہیں، اور ہر چیز گویا لگتا ہے کہ ہم تو شاید دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور دشمن اپنی ڈومیننس کو اس قدر بتا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو جدید وبا آئی ہے، اس وبا کو ہی لے لیجئے، اس طرح کی کانسپریسی تھیریز آ رہی ہیں کہ جناب یہ تو اب اس کے بعد ویکسینیشن آئے گی اور نینو چپ جو ہے انسان کے اندر ڈال دی جائے گی، اور ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان بلکہ اس کے ڈی این اے تک کو چینج کر دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی خوفناک سچویشن ہے کہ مسلمان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس پریشانی میں بھی مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بازی لے گئے یا وہ جیت گئے یا وہ آگے بڑھ گئے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی منصوبہ بندی کو وہ کبھی نہیں ہرا سکتے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک منصوبہ بندی ان کی ہے، ایک اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ریورس کرنا، ان ساری چیزوں کو توڑ کرنا، یہ اللہ کی تقدیر سے ممکن ہے، مسلمان کی تدبیر سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو تدبیر کرنی چاہیے، اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کردار ہاتھ میں لے کر، جب وہ اس کے مطابق جد و جہد کرے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اور پوری دنیا کے کافروں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ تم کبھی ہرا نہیں سکتے۔ اور ایک حدیث آپ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دور میں ایک خوشخبری کی بات بتائی، جب صحابہ کرام کو اتنا ڈرایا نا،
دجال کے فتنے سے، تو صحابہ کرام اس قدر ڈرے کہ وہ یوں لگتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے گا اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس قدر خوفناک ماحول ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا ایمان والا بھی اس کی طرف جائے گا اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، لہٰذا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے دور جانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نکل آئے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اگر تو میری موجودگی میں نکلا تو انشاءاللہ میں نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو فرمایا کہ تم ایک ایسا کام کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف باتیں بتائیں، لیکن ایک حدیث میں، ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے ایک علاج بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ لوگوں کو یاد کروا دیں اور وہ یاد کر لے، اور جس کو وہ 10 آیات یاد ہوں گی اور وہ سوچ سمجھ کر پڑھے گا تو یہ 10 آیات اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گی۔ گویا مادیت کی انتہا ہو، ٹیکنالوجی کی انتہا ہو، غلبے کی انتہا ہو، ایسے میں بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا ملجا ماوا سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور جب انسان اس کو جڑے رہے گا، اور میں تو یہ عرض کروں گا اس میڈیا چینل کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ اپنی بچوں کو جن کے ہمیں بگڑنے کا خدشہ ہے اور دجالی فتنے کا شکار ہو جانے کا خدشہ ہے، ان سب کو قرآن ترجمہ تفسیر سے بالعموم پڑھائیں، اور خاص طور پر پہلی 10 آیات یاد بھی کروائیں، ترجمہ و تفسیر سے پڑھائیں، اس پر عمل کروائیں، انشاءاللہ وہ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے اور رہیں گے، اور اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، اور پوری دنیا میں بالعموم مسلمان انشاءاللہ کافروں کے خلاف غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ اللہ کے دین کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری بھی ہے، یہ اللہ کے دین کا مزاج بھی ہے، اور اس آیت کی دی ہوئی خوشخبری بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل آپ نے جو پیغام ہے اس آیت میں جو امت کو دیا جا رہا ہے وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ بنایا جائے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں محفوظ بنانے کے طریقے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اب یہ قوت، یہاں قوت سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اللہ پہ بھروسہ ہے، نصرت الہی پر ہمیں یقین ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسلحے کی بنیاد پر، جیسا آپ نے فرمایا کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں یا قوت زیادہ ہو اور وہ جیت گئے ہوں۔ جب بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا تو مسلمان کم ہی تھے قوت میں۔ تو اب یہ قوت، ہر زمانے کی قوت تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو یہاں پر قوت سے کیا مراد ہے؟ آگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، گھوڑوں کو تو آج کے گھوڑے کیا ہیں؟ یہ ہمارے فائٹر پلینز کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا یہ تصور کیا ہے؟ اور جو اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم قتل و قتال نہیں، اللہ کے دشمنوں پر، اپنے دشمنوں پر، اور وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ہیبت برقرار رکھو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ دیکھیں، درست آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل مسلمانوں کو اللہ کے بھروسے کی طرف اور اللہ پر توکل کرنے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں رہنا، بلکہ تم نے اپنی پوری کوشش اور قوت استعمال کرنی ہے۔ اور وہ قوت کیا ہے؟ اس دور کا جو سامان حرب تھا، اس دور میں جو حربی طور پر جو سب سے زیادہ جس چیز کو فوقیت حاصل تھی وہ اس دور کا گھوڑا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ اسپیشلی رباط الخیل کی بات کی، گھوڑوں کو تیار رکھنے میں۔ اب گھوڑا چونکہ سامان حرب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اس وقت کا جنگی ٹول تھا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوت سے مراد یا یہ قوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح بھی مسلم شریف کی حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں قوت سے مراد تیر اندازی ہے، کہ آپ تیر اندازی کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں تیر اندازی کو اور نشانہ بازی کو سیکھنے کا اور سکھانے کو بہت ہی آپ نے فضیلت
کی بات فرمائی ہے اس کے لیے اور سکھانے کی ترغیب دی ہے. تو یہاں قوت سے مراد بھی آپ نے تیر اندازی کہہ دیا. اب تیر اندازی ہو یا گھوڑے تیار رکھنے ہو، یہ اس وقت کے جنگی نارمز ہیں اور اس وقت کے جنگی ٹولز ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دور کی جنگ ہوگی اسی دور کے نارمز کے مطابق اور اسی دور کی ضرورتوں کے مطابق اس اپنی قوت کو تیار رکھو. لہٰذا آج کا دور جو ہے وہ آپ نے فائٹر پلینز کی بات کی، فائٹر پلینز ہوں تو اس کو تیار رکھو، ایٹم بم ہو تو اس کو تیار رکھو. اور اگر ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ورچوئل انٹیلیجنس جو ہے، اور یہ اس کے اندر اور کمپیوٹر کی جتنی فیلڈز ہیں اور اس کے ذریعے سے جس قدر ہر چیز کمپیوٹرائزڈ کر کے پورا اسلحہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی، ہر چیز جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور سائبر ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت پوری چیزوں کو ڈومینیٹ کر رہی ہے، ان سب چیزوں میں قوت حاصل کرنا اللہ کے اس حکم کے اندر شامل ہے کہ سارے مسلمان اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر ایک من حیث القوم اور من حیث الامہ اس میں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں. لہٰذا ہمارے پاکستان نے اگر ایٹم بم کی قوت حاصل کی ہے، ہماری ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، اگر اس میں نیت شامل ہے اور نیت درست ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے ہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی صورت میں ایٹمی طاقت بھی دی ہے. اگر ہم اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو ان تمام جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع میں جو جنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب 5th جنریشن وارفیئر جس کو کہا جاتا ہے کہ اب تو جنگیں بندوقوں کی اور لڑائیاں جو ہے ایک دوسرے کو گولیوں کی رہی نہیں، اب لڑائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری علم کی جنگ آ گئی ہے، یا پراکسی وارز آ گئی ہیں، لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور مختلف طرح کے جو سائبر حملے کر کے اور سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دوسروں کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے جتنے حربے ہیں ان سب میں مہارت حاصل کرنا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ کا حصہ ہوگا. اور اس میں خاص طور پہ میں عرض کروں گا، ہم چونکہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو میڈیا بھی اس وار کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، مؤثر ٹول ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے. تو لہٰذا قوت ایک ایسی کمپریہنسو اور جامع اصطلاح ہے جو جنگ کے اندر دشمن کو ہرانے کے لیے جتنے بھی ذرائع اور اسباب استعمال ہوتے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں میڈیا کو بھی آپ لے آئے، لیکن یہاں مقصد بھی بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تاکہ تمہاری ہیبت قائم ہو. سبحان اللہ اکبر. یعنی ہیبت، یہاں پر قتل قتال کی بات نہیں ہو رہی نا ڈاکٹر صاحب، کہ تمہاری ہیبت قائم ہو. کس پر؟ اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر، اور ان دشمنوں پر جن کو تم نہیں جانتے. ہاں اللہ جانتا ہے. تو کیا میڈیا ہمارا کیا ایسی ہیبت طاری کروا رہا ہے ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں کو یا ذہنوں پر، یا انہیں فکری غلام بنا رہا ہے کہ کیا ہم ہیبت ڈال رہے ہیں اللہ کے دشمنوں پر، اپنے دشمنوں پر، یا وہ ہمارے خفیہ دشمن، یا اس کو اگر ہم اس کو اور کھول لیتے ہیں کہ بظاہر دوست نظر آنے والے دشمن. کیا کوئی غیر مسلم اسلام کی ترقی دیکھ سکتا ہے؟ کیا اسلام کو توانا ہوتا ہوا، نشو نما پاتا ہوا اسے خوشی محسوس ہو سکتی ہے؟ ارشاد. دیکھیں جی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، وہ اس ساری ٹیکنالوجیکل ترقی اور یہ جو اسلحہ اکٹھا کرنا اور اسلحے کی ترقی ہو یا جتنی بھی چیزیں قوت کے اندر شامل ہیں اس کی مقصدیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ مقصد کیا ہے. اور یہ مقصد بھی ہے اور یہ اس کی نوعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر اس فیلڈ کی چیز تو ہے نہیں. اس فیلڈ کی اور اس میدان کی اور اس مقصدیت کی چیز تو وہ ہوگی جس کے اندر یہ معنویت موجود ہوگی. کیا کہ اس سے دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. تو بجائے ہیبت طاری ہونے کے اگر ہمارا طرز عمل جو ہے وہ تو ہیبت، اس جو رہی صحیح ہیبت ہے وہ بھی ختم کرنے کے چکر میں ہے. جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی اقوام ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے تمہارے اوپر جیسے بھوکے جو ہیں کھانے پر ٹوٹ پڑتے. اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہم تعداد میں کم ہوں گے اس لیے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ،
آپ تو اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے. تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا بڑی تعداد ہونے کے باوجود آپ کی حیثیت اور اہمیت دنیا میں خس و خاشاک کی طرح ہوگی. جس طرح سیلاب کے آگے خس و خاشاک بہ جاتا ہے، یہی تمہاری اہمیت ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری جو ہیبت ہے وہ نکال دے گا، گویا دشمن کو تمہارا خوف ہی ختم ہو جائے گا. اب ہمارے میڈیا کی بات آپ نے جو کی، میڈیا پہ اوپر جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں، جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جو فکر ڈیولپ کی جا رہی ہے اور جو ناچ گانا دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ کسی قوم کی طاقت کا مظہر ہے؟ کیا یہ ہماری ملت اسلامیہ کی طاقت اور ہیبت کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، یا اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ یقیناً یہ منفی طور پر کردار ادا کر رہا ہے. ناچنے گانے والی قوم کبھی میدان جنگ کے اندر اور میدان کارزار میں کبھی وہ دشمن کے لیے لوہے کا چنا ثابت نہیں ہو سکتی. وہ قوم جو حرام رشتوں میں ملوث ہو جائے، وہ قوم جو فحاشی اور عریانی میں ملوث ہو جائے، وہ قوم جو کردار کی طاقت اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، وہ قوم جس سے اسلام اور دین ان کی ترجیح ہی باقی نہ رہے، مذہب اور اسلام ان کی زندگیوں سے نکل جائے اور وہ یہ کہنے میں فخر محسوس کریں کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، اور یہ اصطلاحات ہونا شروع ہو جائیں، تو ایسے میں مسلمانوں کا جو ماحول ہے، مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اور مسلم نوجوانوں کا یہ جو کردار ہے، یہ ہیبت ڈالنے کے لیے دشمن کے اوپر کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ رہی صحیح ہیبت بھی نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس آیت کی معنویت و مقصدیت پورا نہیں ہو رہی، بلکہ منفی طور پر ہمارا کردار اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم شاید وہ ہیبت پیدا کرنے کی بجائے ہیبت نکالنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ پھر اللہ سے بھی وہی امید رکھیں جو اللہ نے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کی خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ کا دشمن اور تمہارے دشمن سب ڈرے دب کے بیٹھے رہیں گے. یہ قوت حاصل ہوگی تو دب کے بیٹھے رہیں گے. ہم قوت حاصل کریں، ہماری وہ جو ہیبت ہے وہ پہلے سے بھی ختم ہو جائے، تو پھر بہتر ہے کہ اس طرح کی قوت نہ حاصل کی جائے، کیونکہ بے مقصد کام بد مقصد کام سے بھی برا ہوتا ہے. بد مقصد کام وہ ہوتا ہے جو کسی برے مقصد کے لیے کیا جائے، اور بے مقصد وہ کام ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے کیا جائے. دونوں کام یکساں برے ہیں. کام صرف وہی اچھا ہے جو اس کی مقصدیت و معنویت کو سامنے رکھ کے کیا جائے. لہذا میڈیا کی بات ہو یا باقی جتنے بھی ٹولز اختیار کیے جا رہے ہیں امت مسلمہ کے لیول پر، جب ہم اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو سوائے مایوسی کے اور کچھ باقی نہیں بچتا. اور اگر ہم نے اس مایوسی کو خوشخبری میں بدلنا ہے تو ہمیں اس آیت میں بتائی ہوئی معنویت و مقصدیت کو سامنے رکھنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں کوئی اگلا سوال آپ کی خدمت میں کروں کہ اسلحے کا حصول وغیرہ، اسٹینڈنگ آرمی وغیرہ، لیکن اس سے پہلے ایک تصور جہاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان کہ میری امت میں جہاد کبھی معطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور میرا سوال کہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کی جو فکر ہے، جو تصور ہے، یعنی اس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ رفتہ 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 اس کو دھیما کرتے چلے جاؤ؟ جس طرح آپ فرما رہے تھے حضرت صوبان کی روایت جو وہن کے حوالے سے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اندر دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ پورے عالم اسلام سے، پوری مسلم دنیا سے تصور جہاد کو کسی عافیت کی وجہ سے رفتہ رفتہ مدھم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو قرآن کا تصور جہاد ہے یہ ایک بڑا ہی فی زمانہ مظلوم تصور ہے، جس کو دو انتہاؤں نے بہت ہی خراب کیا ہے. ایک انتہا تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف لڑنا مارنا اور مرنا مارنا سمجھ لیا گیا ہے، اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ سوائے اپنے ذات کے اور اپنی ذات کے مفادات سامنے رکھنے کے باقی ہر طرح کی جد و جہد ہی زندگی میں ختم ہو گئی ہے. لہذا یہ دونوں طرح کے تصورات دو انتہائیں ہیں، اور قرآن کا جو تصور جہاد ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور وہ تصور جہاد یہ ہے، میں اس کو اگر بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں
تو جہاد دراصل سٹرگل ہے، اور سٹرگل ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ وہ اس کا آغاز انسان کے نفس سے ہوتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے انسان جدوجہد شروع کرتا ہے، یہاں سے جہاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کا نقطہ عروج جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَاد، اسلام کے کوہان کی چوٹی یعنی اسلام کا جو کلائمیکس ہے وہ بھی جہاد ہے۔ گویا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب دشمن سے فوجیں ٹکراتی ہیں اور فوجیں آپس میں ٹکرا کر جو لڑائی اور قتال کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ بھی جہاد کا ایک آخری مرحلہ ہے۔ لہٰذا نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے آپ پورے معاشرے کو اس میں لے آئیں، اور پھر آخری جد و جہد جب دشمنان دین کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہوں تو ان کے خلاف مرنے مارنے اور گردنیں کاٹنے تک نوبت آ جائے، تو یہ سارے کا سارا جہاد ہے، اور ہر ایک کا ایک اپنا موقع ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتال کرنا ہر موقع پر جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد جو ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو ہی بلند کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، یہ سٹرگل امت مسلمہ ساری زندگی کرتی رہے گی، اور کوئی موقع ایسا نہیں آئے گا کہ امت مسلمہ اس جد و جہد کو چھوڑ دے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ البتہ جہاں کہیں جہاد کی جو قتال کے معنوں میں جو آخری اس کی ٹاپ ہے، جو پیک ہے، اس کی صورت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، اس کے معاملات کبھی کبھی آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کی پالیسی لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی دین کے لیے صلح کے ساتھ، پرامن بقائے باہمی کے ساتھ، دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت اس کے لیے جد و جہد جاری کرنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ اور جہاں کہیں اس میں رکاوٹ آئے تو 3 مقامات فرضیت ہیں جہاں قتال فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آیت نمبر 190 سورہ بقرہ کے اندر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتا ہے ان کے خلاف لڑو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو۔ ایک مقام فرضیت وہ ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے اوپر ظلم ہو، لوگ ظلم روا رکھیں، ان کے لیے بھی لڑائی کی اجازت ہے۔ اور تیسرا مقام فرضیت جب قتال فرض ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جو قریب کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ جو قریبی بستی میں ظلم ہو رہا ہے اور بستی کے بچے، کمزور ناتواں مرد عورتیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، اور یہ بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں۔ تو یہ تیسرا مقام فرضیت ہے، جب ان تینوں میں سے کوئی ایسی سچویشن دنیا میں پیدا ہو جائے تو قتال کرنا فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام کا تصور جہاد نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت میں لڑنے سے لے کر دشمن کے خلاف ان 3 سچویشنز میں اپنے سارے وسائل جھونک کر لڑنے مرنے پر تل جانے کا نام جہاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح کر دی، مظلوم کی مدد ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے اگر قتال تک پہنچنا پڑے تو وہ قتال تک مسلمان جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی یہ بات، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ دین قتل و قتال نہیں چاہتا، دین صلح کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور قرآن تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑے نہیں، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا نہیں، تو ان سے کوئی لڑنے کی، کوئی قتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اندازہ کریں انیک صاحب کہ یہ جو صلح کی بات ہے، صلح کو ترجیح دینے کی بات، اس سے اگلی آیات جو ہیں اس قدر خوبصورت منظرنامہ پیش کرتی ہیں اور ایسی شاندار پالیسی دیتی ہیں کہ فرمایا کہ عین میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ صلح کی طرف دشمن آمادہ ہے، کیونکہ اسلام مسلمانوں کی یا اپنی دین کی کہیں کسی موقع پر بھی اہانت پسند نہیں کرتا، انسلٹ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے سورہ محمد کے اندر فرمایا ہے کہ لا تہنوا وتدعوا الی السلم، ایسا نہ ہو کہ کبھی تم کمزور پڑ کے خود صلح کی درخواست کرو لڑائی کے درمیان کہ تمہاری مہربانی جناب ہم سے صلح کر لو، لڑائی ہو گئی ہے تو ٹکرا جاؤ۔ مسلمان کبھی جو ہے مسلمان خوددار ہوتا ہے، لیکن
اگر وہ صلح کی طرف آئیں جنحوا للسلم، وہ خود صلح کی طرف اگر جھکے فجنح لہا، تو پھر فرمایا فوراً لڑائی چھوڑ دو، صلح کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صلح جو کر رہے ہوں، صلح کا پیغام دے رہے ہوں، وہ دھوکہ کر رہے ہوں، تو فرمایا وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکے سے بھی صلح کا پیغام دے رہے ہوں تو بھی آپ صلح کر لیں، اس لیے کہ اگر وہ دھوکہ بھی کریں گے تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کے خلاف اگر وہ دھوکہ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اس قدر اسلام صلح کو اہمیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت واضح اور بالکل کلیئر کر کے آپ نے یہ پورا کانسیپٹ ہمارے سامنے پہنچا دیا۔ آخری سوالات بہت سارے ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے۔ وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو آیت زیر بحث ہے اس وقت، وہ ہمارا فوجی جوان جو سرحد پر کھڑا ہو کر مملکت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو فوجی جوان پہرے پہ کھڑا ہے اس کی بات بھی میں عرض کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اس آیت کا آخری حصہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرو گے، ذرہ بھر بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، سارے کا سارا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور پورے کا پورا تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور دنیا میں بھی واپس لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، کسی صورت بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری فضیلتوں کی بات ہے۔ اور جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رباط کی بات ہے، رباط سے مراد ہوتا ہے پہرا دینا، تیاری رکھنا۔ اور وہ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسلام چونکہ امن کا داعی ہے، اور قوت کو حاصل کرنا اور اسلحہ اکٹھا کرنا بھی امن کو قائم رکھنے کے لیے، اور امن قائم رکھنے اور صلح کا معاملہ قائم رکھنے کی ایک صلاحیت کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ امن قائم اس طرح سے رہے گا کہ دشمن دبکا بیٹھا رہے گا، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگر آپ ایسے کریں گے، اس کے لیے جتنے بھی آپ اقدامات کرتے ہیں، آپ اپنے فوجی جوان سرحدوں پہ لگاتے ہیں، آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر روپیہ لگاتے ہیں، آپ اپنی اکانومی کی پرسنٹیج اس کے اوپر لگاتے ہیں، آپ ایک بڑی شرح جو ہے وہ آپ اپنے اس تحفظ کے اوپر اور پروٹیکشن کے اوپر اور دفاع کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو قرآن اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کٹ خوشخبری بھی دے رہا ہے اور فضیلتوں کی بات بھی بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوان جو پیرا دے رہا ہے سرحدوں کے اوپر، تو دو آنکھیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے، وہ آنکھ جو روتی ہے، جس سے آنسو ٹپکتے ہیں اللہ کے خوف سے اور تنہائی میں وہ ڈرتا ہے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور دوسرا وہ جو پیرے پہ کھڑا ہوا فوجی جو سرحدوں پہ پیرا دے رہا ہے، اور وہ اس کی آنکھ جو جاگ رہی ہے، وہ جاگتی آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جو الٹیمیٹ کامیابی ہے کہ جو فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا۔ تو جو فوجی جوان سرحدوں پہ پیرا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کامیابی کا مستحق ہو گیا ہے جو اصل کامیابی، الٹیمیٹ کامیابی حاصل کر لے گا صرف اس وجہ سے۔ اور رہ گئی وہ ساری باتیں کہ جو آپ معیشت اور اکانومی اور اس طرح کی جتنی چیزیں خرچ کرتے ہیں، وہ انڈیویجولی کوئی شخص کرے یا پوری قوم اس کے اوپر خرچ کرے، یہ اس کا معاشی پہلو بتایا جا رہا ہے کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم آیات سورہ انفال کی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ دین قتل و قتال نہیں چاہتا، دین صلح کو مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے۔ لیکن ایسا کرو کہ تم اسلحہ جمع کرو حسب استطاعت، جتنا بھی تم سے زیادہ ہو سکے وہ ضروری ہے تم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے اپنے دشمنوں پر اور ان دشمنوں پر کہ جن کو تم نہیں جانتے، تمہاری ہیبت قائم رہے۔ خواتین و حضرات، وہ ہمارا جوان جو سرحد پر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے، اس کا اجر کیا جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی گفتگو وہ ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرما دیا۔ خواتین و حضرات، کوئز
کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا، لیکن آج کوئی مہمان کراچی میں نہیں ہے، تو یہ پرچی میں نے نکال لی ہے، اور یہ ہے عامر مشتاق صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار